الحمدللہ کاشف صاحب، ہمارے 2 مقامات میں اذان مکمل ہو چکی ہے، اور اس سے ہمارے ویورز نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے، ہمیں بھی، ہمارے ویورز کو بھی، اور بہت اچھی فیڈ بیک بھی ملی ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کس مقام میں ہمیں اذان دینا سکھائیں گے؟ آج الحمدللہ میں نے جو سوچا ہے تو ابھی ذہن میں بھی آ گیا کہ مقام کرد صحیح، مقام ہے کرد۔ الحمدللہ آج ہم اپنی اس اذان کو شروع کرتے ہیں، اور آڈینس کی فرمائش بھی تھی بہت زیادہ کہ مقام کرد میں بھی آپ اذان دیں۔ تو مقامات کے بارے میں جو ہم نے اس کا ڈیپتھ میں جو ریویو کیا ماشاءاللہ، وہ تو ایپیسوڈ ہماری اپلوڈ ہو بھی چکی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی الحمدللہ۔ تو اس لیے میں زیادہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ مقام کرد ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے جو اپنی ایک پیاری اور بڑی دھیمی اور بڑا دکھی لہجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفتوح، ایک مقام کرد مغموم۔ مغموم، بالکل۔ اور اذان میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو ملا کے ہی دوں۔ تو خیر وہ ڈیپتھ ہمارا جو ہے ایک اس کے اوپر جو اوور ویو تھا ہمارا ماشاءاللہ وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ نغم کے اعتبار سے مقام کرد جی، بڑی ہی پیاری اپنی ایک آواز اور سر رکھتا ہے، اس کا اپنے ایک اسٹائل، اور عربوں میں یہ مقام بڑا محبوب ہے، اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو میرے خیال سے بغیر کسی تمہید کے ہم اذان کی طرف ہی چلتے ہیں۔ جی جی۔ اور پھر وہی اصول جو میں نے آپ کو بھی بتائے، سامعین کرام کو بھی بتائے، کہ ہمیشہ تلاوت قرآن یا اذان دینے کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو سٹارٹ ہے وہ قرار سے ہے۔ اس چیز کو یعنی آپ ماشاءاللہ ذہن نشین بھی کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ جیسے آپ تلاوت شروع کریں یا جب آپ اذان دینا چاہیں اور اذان شروع کریں تو ہمیشہ قرار سے شروع کریں، کیونکہ دھیمے سے، آہستگی سے پھر پیک پر جانا بڑا پیارا لگتا ہے، اور پھر جب آپ اینڈ کے قریب ہوں تو پھر آہستہ آہستہ آواز کو گرا کر پھر قرار میں جو ہے اس کا اینڈ کریں۔ بالکل، یہ ایک بڑا، میں آپ کو ایک اس کا ایک ٹیکنیک بھی بتا رہا ہوں اور اس کا ایک اصول بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب بھی میں وہی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ قرار سے اذان شروع کروں گا، لیکن اذان سے پہلے سامعین کرام نے ماشاءاللہ فرمائش کرتے بھی ہیں اور پسند بھی کیا اس چیز کو کہ میں پہلے سر بھی بتا دیتا ہوں کہ مقام کرد کا سر جو ہے وہ کس طرح بنے گا۔ تو کچھ اس کا سر، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی ذرا ہم ایک سکھانے کے انداز میں چیز بتا رہے ہیں، تو ذرا دھیمی دھیمی، کیونکہ سامعین کرام کو جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے۔ اصل مقصد جو ہے ہمارا سمجھانا ہے کہ سمجھیں، پریکٹس کریں، اس طرح سنیں، سر بنائیں، پھر اس طرح اس میں اذان دیں۔ تو کرد کی جو سریں ہیں وہ کچھ اسی طرح بنیں گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیں اب اذان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں آؤں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف۔ تو جتنے ماشاءاللہ ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ پریکٹس کریں۔ یہ جو ابھی میں نے اذان کے ابتدائی کلمات مقام کرد میں پڑھے، تو اس کی پریکٹس کریں، بنائیں، جب آواز بنے پھر اگلے جملے کی طرف آئیں۔ جیسے اب ہم ابھی آرام سے اگلے جملے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اب آئیں ہم اپنے اگلے اذان کے جملے کی طرف چلتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا نا اس کو اٹھا کے دوں، کیونکہ کرد کی کچھ لے بھی ایسے خوبصورت سی بنتی ہے کہ اذان جواب میں ذرا زیادہ یہ پیاری لگے گی. ویسے تو پھر یہ انحصار کرتا ہے جو جس طرح بھی اذان دے. مقصد یہ ہے کہ سر اس کا جو نغم ہے، اس کی جو لے ہے، وہ پختہ ہونی چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اب جب یہ کلمات میں نے پورے کر لیے، اب میں آ رہا ہوں حی علی الصلاۃ کی طرف. تو اس کو ایک ذرا مزید تھوڑا سا میں کہوں گا پرولانگ کر کے سر کو ذرا خوبصورت بنا کے جو ہے، اب اس کو یعنی جتنا کھینچیں گے آواز کو، جتنا اب میں اس کو کیا کروں گا، اتار چڑھاؤ میں ڈالیں گے تو یہ کرد کی آواز اتنی زیادہ خوبصورت اور نکھر کر سامنے آتی جائے گی. ویوز میں ڈالیں گے، ویوز میں، یعنی اس کو جو ویوز جب آپ بنائیں گے نا آواز کے، لہریں جسے ہم کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس میں جو ہے اتنی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی نا کہ آپ کی آواز نکھر کر سامنے آئے گی. اور سننے والے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی، جسے کہتے ہیں کہ آواز ان کے دلوں میں اتر جائے گی. حی علی الصلاۃ، حی علی حی علی الصلاح کے بعد حی علی الفلاح کی طرف جا رہا ہوں. تو اب ان جملوں کی ادائیگی کو بھی دیکھیں اور اس طرح جو ہے پریکٹس کریں کہ ان کو بھی میں پہلے وہی کوشش کروں گا کہ اب قرار سے لے کے پھر اس کو جواب الجواب میں لے کے جاؤں، پھر دوسرے جملے کو پھر دوبارہ قرار میں لے کے آؤں اینڈنگ پہ بالکل. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اب میں اس کو اختتامی جملوں کے ساتھ جو ہے مکمل کرنے والا ہوں. تو اب میں اذان کے آخر جملے اللہ اکبر کی طرف آ رہا ہوں. تو سامعین کرام اس کو بھی توجہ سے سنیں مقام کرد میں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا ماشاء اللہ قاری صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے سکھایا اور امید ہے ہمارے ویورز نے بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور اس سے سیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کاوش کو. اور خصوصاً میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری سیریز کو بھی دیکھیں، مقامات کی بھی.
حدر میں جو ہم نے الحمدللہ اس کو ڈیفائن کیا ہے اپنے الفاظ میں، اس لیے بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اس کو سیکھیں، سنیں، ان کی آوازوں کو سمجھیں، اس طرح ان کے سروں کو، ان کے نغم کو سمجھیں کہ ان کی آوازیں کیا ہیں مقامات کی، اور پھر مقامات کو ان کی آوازوں میں یاد کریں، شاخوں کی طرف فی الحال مت جائیں، جب ایکسپرٹ ہو جائیں تو پھر بے شک اس کی سب جتنی بھی شاخیں اس کی طرف جائیں، لیکن پہلے مقام اصلیہ کو سمجھیں، اس کو پریکٹس کریں. تو انشاءاللہ آگے بھی چل کر ہم مزید بھی اس مقامات کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم مقامات کی اکیڈمی بھی بنا رہے ہیں باقاعدہ، فزیکلی جو ہے الحمدللہ ہم وہاں پر ایڈمیشن وغیرہ بھی دیں گے، قراء وغیرہ بھی پڑھنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. تو اس بارے میں بھی میں آپ کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ وہ جلد سے جلد مکمل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خدمت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.